السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا الیکشن کے موقع سے یہ واضح مشورہ ہے کہ جہاں کہیں سیکولرازم کے علمبردار افراد آگے بڑھ رہے ہوں ان کو آگے بڑھا دیا جائے اور ان کو کامیاب کیا جائے۔ اور ہم بھی اس سلسلے میں مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی ہمارا ابھی یہی نظریہ ہے کہ ہندوستان کے اکثر و بیشتر علاقوں میں مسلم آبادیاں نہیں ہیں، وہاں پر غیر مسلم آبادیاں ہیں، تو وہاں پر سیکولر جو مائنڈ کے سیکولر مزاج کے امیدوار ہوں ان کو کامیاب کیا جائے۔ لیکن وہ علاقے جہاں پر مسلمان اکثریت میں ہیں اور MIM کا کینڈیڈیٹ کھڑا ہے تو ہم یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ وہاں پر آپ MIM کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ بعض لوگوں کی طرف سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ MIM BJP کے لیے کام کر رہی ہے اور MIM کے سپریم لیڈر اسد الدین اویسی صاحب BJP کے ایجنٹ ہیں۔ بعض معتبر افراد کے ذریعے مجھ تک بھی یہ بات پہنچی، تو کل علماء کرام کے وفد کو لے کر میں نے خود اسد الدین اویسی صاحب سے ملاقات کی اور اس سلسلے میں وضاحت طلب کی، تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ جو صاحب بھی یہ بات میرے سلسلے میں کہہ رہے ہیں، میں ان کے لیے عمرے کا ٹکٹ دیتا ہوں، میں بھی خود عمرے میں چلتا ہوں، روضہ رسول میں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارکین کی طرف ہم لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر ان کے پاس میرے سلسلے میں یہ واضح دلیل ہے کہ میں BJP کا ایجنٹ ہوں اور BJP کے لیے کام کر رہا ہوں، تو وہ میری ہلاکت کے لیے بد دعا کریں گے وہاں کھڑے ہو کر کے، اور میں ان کی بد دعا پہ آمین کہوں گا۔ اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ میں نے اور بھی بہت ساری باتیں ان سے کی جس کا جواب انہوں نے بڑی جرأت مندانہ طریقے سے دیا، اور میرے ساتھ علماء کرام کا ایک پورا وفد تھا، مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی، لہذا میں اس سلسلے میں مکمل شرح صدر ہوں کہ MIM BJP کے لیے کام نہیں کر رہی ہے۔ MIM کے سپریمو اسد الدین اویسی صاحب BJP کے ایجنٹ نہیں ہیں۔ نمبر 1 بات ہماری یہ تھی۔ نمبر 2، کشن گنج اسمبلی حلقے کے سلسلے میں میں یہ گزارش کروں گا کہ ابھی تک کے سروے کے مطابق اور حالات کے مطابق 70% ووٹرز کا جو رجحان ہے وہ یہ ہے کہ MIM کو ووٹ ڈالا جائے، پتنگ میں ووٹ ڈالا جائے، قمر الہدا کے لیے ووٹ ڈالا جائے اور قمر الہدا صاحب کو کامیاب بنایا جائے۔ بعض لوگوں کے ذریعے یہ جو افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ کامیاب ہونے والا جو لیڈر ہے وہ کانگریس کا ہے، اور اگر اس کو کامیاب نہیں کرایا گیا تو BJP کامیاب ہو جائے گی، یہ ایک دھوکہ ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ آپ ایک جیتے ہوئے لیڈر کو، جیتے ہوئے MLA کو، جس کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ BJP میں نہیں جائیں گے، میں اس بات کے لیے آپ تمام حضرات کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ قمر الہدا زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، لیکن قمر الہدا جو ہے وہ BJP میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتے ہیں۔ جب وہ BJP میں نہیں جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سیکولر پارٹیوں کا ساتھ دیں گے، تو پھر آپ ان کو ہرا کر اور BJP کو جتانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ لہذا میں یہ گزارش کروں گا کہ قمر الہدا صاحب کے لیے آپ ووٹ کریں۔ تیسری بات یہ ہے، امتیاز جلیل صاحب بھی جو اورنگ آباد سے MIM کے MP ہیں، ان سے بھی ہم لوگوں کی بات ہوئی جب MP کا الیکشن ہوا تھا، اور اس وقت شیو سینا اور BJP کا گٹھ بندھن تھا۔ اس وقت شیو سینا کے لیڈر کو وہاں پر امتیاز جلیل نے ہرایا، جو کہ BJP کے ساتھ گٹھ بندھن کیا ہوا تھا۔ اگر MIM BJP کے لیے کام کرتی یا فرقہ پرست پارٹیوں کے لیے کام کرتی تو کیا ضرورت تھی کہ امتیاز جلیل صاحب وہاں پر BJP کے کینڈیڈیٹ کو ہراتے اور اپنی جیت درج کرواتے؟ اور پھر جیت ہو جانے کے بعد کیا امتیاز جلیل صاحب BJP میں چلے گئے؟ ہرگز نہیں۔ امتیاز جلیل صاحب کو جہاں رہنا تھا وہاں وہ آج بھی موجود ہیں، حتیٰ کہ الیکشن کے بعد جب پہلا پارلیمنٹ کا جلسہ ہوتا ہے تو اس جلسے کے موقع پر تمام جو MPs ہوتے ہیں ان کا ایک گروپ پوسٹ بنایا جاتا ہے،
جس میں نریندر مودی بھی ہوتے ہیں، تو اسد الدین اویسی صاحب نے اس گروپ پوز کو دینے سے بھی منع کر دیا۔ انہوں نے خود کہا کہ پھر میں ذہنی شکار ہو گیا کہ بھائی یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اور بالآخر میں نے یہ فیصلہ لیا کہ میں اس کے ساتھ گروپ پوز بھی